السلام جی میرے عزیزو، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جن کے پاس کلام مقدس ہے، آج ہم جانیں گے ٹاپک جو ہے ہمارا آج کلام مقدس ہی میں سے 40 کا عدد فتح یابی کا عدد ہے۔ خروج کی کتاب 16 باب کی 35 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے کہ جب تک وہ ملک کنعان میں نہ پہنچے وہ 40 برس تک کیا کھاتے رہے؟ من کھاتے رہے۔ پھر ہمیں 40 کا عدد جو فتح یابی کا عدد ہے، گنتی 14 باب کی 33 آیت میں ملتا ہے فتح یابی کا عدد۔ پھر ہم آگے آتے ہیں قضات کی کتاب میں تو وہاں ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے فتح یابی کا عدد 3 باب کی 13 آیت میں۔ پھر ہم آگے آئیں تو ہمیں مقدس داؤد کے زبور میں 40 کا عدد ملتا ہے فتح یابی کا عدد۔ میرے عزیزو، اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا تاکہ آپ کے یہ کام آنے والے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 کا عدد ہمارے لیے اور فتح یابی کا عدد نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ 40 کا عدد ہم پر فتح یابی کا عدد ہے۔ زبور 95 اور اس کی 10 آیت 40 کا عدد میں ملتا ہے فتح یابی کا عدد۔ پھر ہمیں ملتا ہے مقدس حزقیال کا صحیفہ 40 کا عدد 29 باب 24 آیت میں فتح یابی کا عدد۔ میرے عزیزو، اگر میں یہ سب نال میں خود تلاوت کرتا گیا تو پھر یہ بہت لمبی ویڈیو بن جانی ہے، تو پھر لمبی ویڈیو اتنی کو دیکھتا نہیں، اس لیے میں شارٹ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو ایتیں کوٹ کرا رہا ہوں، تو آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ جو 40 کا عدد ہے ہمارے لیے کتنا اہم عدد ہے، اور یہ فتح یابی کا عدد ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ عدد ملا 40 کا، انہوں نے کیا کیا؟ اسے بخوبی نبھایا، کیونکہ وہ خدا کے برگزیدہ لوگ تھے۔ تو پھر ہمیں ملتا ہے 40 کا عدد کوڑے مارنے کا حکم دیا استشنا کی کتاب 25 باب کی 3 آیت میں 40 کا عدد 40 کوڑے مارے گئے۔ پھر ہم نئے عہد نامہ میں اگر آتے ہیں تو دوسرا کرنتھیو مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کے نام، دوسرا کرنتھیو 11 باب کی 24 آیت میں، جہاں خود پولس رسول کو 40 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک کم 40 کوڑے لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ 40 کا عدد ہمارے لیے فتح یابی کا عدد ہے۔ تو پھر ہم ایک بار پھر پرانے عہد نامہ میں جائیں گے، جہاں 40 دن اور رات سیلاب جاری رہا، یعنی کہ مقدس نوح کے وقت میں ہم چلے جائیں تو وہاں 40 دن اور 40 رات کیا ہوتی رہی؟ بارش ہوتی رہی۔ تو وہاں ہم حوالہ لیں گے پیدائش کی کتاب 7 باب کی 17 آیت میں، تو وہاں ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے فتح یابی کا عدد۔ تو طوفان تھم جانے کے بعد مقدس نوح نے آخر ایک کوے کو اڑایا، تو وہ کیا کرتا رہا؟ ادھر ادھر گھومتا رہا 40 دن۔ تو یہاں بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ 40 کا عدد۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب 8 باب کی 6 آیت۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہمارے لیے فتح یابی کا عدد ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس یعقوب نے کی فلائنگ پر جب قبضہ کر لیا تو وہاں بھی ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے۔ 50 باب کی 3 آیت کوٹ کر لیں تو وہاں بھی ہمیں 40 کا عدد فتح یابی کا عدد ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے مقدس موسیٰ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقدس موسیٰ پہاڑ پر روزے رکھتے ہیں، مقدس پہاڑ پر کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب 24 باب کی 18 آیت، 34 باب کی 28 آیت میں، یہاں بھی ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے جو فتح یابی کا عدد ہے۔ تو ہمیں یہ 40 کا عدد جو ہے یہ فتح یابی کا عدد ملتا ہے۔ تو پھر سرزمین کنعان میں جاسوس، وہاں بھی ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے۔ سرزمین کنعان میں جاسوس، وہاں بھی ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے فتح یابی کا عدد۔ اس میں ہم حوالہ کوٹ کریں گے گنتی کی کتاب 13 باب کی 25 آیت میں،
تو سومر عزیزو جو 40 کا عدد ہے یہ کوئی عام عدد نہیں، یہ فتح یابی کا عدد ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض نہیں، یہ روزوں کا سیزن ہے، تو جو لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ خدا کے برگزیدہ اور مقدس لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جان کو دکھ دیا۔ تو اگر ہم آگے دیکھتے ہیں، مقدس موسیٰ 40 دن قوم بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا رہا، تو اس کے لیے ہم والا کوٹ کریں گے استثنا کی کتاب 9 باب کی 25 آیت میں، تو وہاں بھی 40 کا عدد ہے، فتح یابی کا عدد۔ تو سومر عزیزو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے لیے یہ جو 40 کا عدد ہے یہ کوئی عام عدد نہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جب فلسطین کی مخالفت جاری رہی، وہ بھی کیا 40 دن۔ تو یہاں ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلا ساموئیل مقدس ساموئیل، پہلا ساموئیل 17 باب کی 16 آیت کوٹ کرتے ہیں، تو یہاں بھی 40 کا عدد ہے، فتح یابی کا عدد۔ سومر عزیزو تو کیا یہ ہمارے لیے کوئی عام بات تھوڑی ہے، یہ جو 40 کا عدد ہے یہ فتح یابی کا عدد ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو 40 کا عدد ہے یہ ایک فتح یابی کا عدد ہے، تو ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے۔ مقدس ایلیا کا کھانا جاری رہا کتنے دن؟ 40 دن۔ تو اس کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے پہلا سلاطین 19 باب کی 8 آیت۔ تو سومر عزیزو یہ 40 کا عدد جو ہے یہ فتح یابی کا عدد ہے، تو وہ کیا کیا؟ وہ خدا کی برگزیدہ لوگ تھے، پاک لوگ تھے، وہ مقدس لوگ تھے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہمیں پادری صاحب کہہ دیتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہی نہیں، انہیں پتہ ہے نا بھی روزے تھوڑا دل کرے تو تم رکھو، اگر دل نہ چاہے تو نہ رکھو، کیونکہ وہ خود روزہ نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ جو 40 کا عدد ہے یہ ہمارے لیے فتح یابی کا عدد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نینوا شہر کے متعلق، جب نینوا شہر کی تباہی کا ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں 40 کا ہی عدد ملتا ہے۔ مقدس یونا نبی کی منادی ہمیں ملتی ہے، 40 دن وہ منادی کرتے رہے اور خدا نے کیا کیا؟ انہیں بخش دیا۔ سومر عزیزو اس کا مطلب ہے جان کو جب تک ہم دکھ نہیں دیں گے، ہم دکھ نہیں اٹھائیں گے، تو خدا ہمیں کیا کرے گا؟ جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو ہم خدا کی قربت میں رہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو مسیح یسوع نے دکھ اٹھا لی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو 40 کا عدد ہے، اگر ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ تو خدا کے بیٹے تھے نا، تو پھر انہیں کیا کرنے کی یہ ضرورت تھی؟ تو اگر ہم مقدس یعنی کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کے جو انسانی زندگی انہیں یہاں زمین پر گزاری، تو انہیں دیکھتے ہیں مسیح یسوع کا فاقہ کشی، مسیح یسوع کا فاقہ کشی 40 دن 40 رات۔ تو وہاں ہم کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ ایسے ہی ہے میرے عزیزو، تو پھر کیا ہوا؟ آزمانے والا اسے آزمانے آیا۔ تو مقدس یوحنا رسول کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت سے 2 آیت تک، تو ہمیں وہاں ملتا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ 40 دن اور رات کیا کیا؟ فاقہ کشی کی۔ تو پھر کیا کیا؟ اس زمانے والے آ گئے، تو کیا ہوا؟ اس پہ فاتح ہوا، شیطان پر کیا ہوا؟ فاتح ہوا۔ تو یہ 40 کا عدد جو میرے عزیزو ہمارے لیے فتح یابی کا عدد ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد اس کا ظہور جو وہ کتنے دن رہا؟ 40 دن میرے عزیزو، 40 دن۔ تو یہ جو 40 دن کا، تو وہاں ہم کیا کوٹ کریں گے؟ اعمال کی کتاب مقدس پولس رسول کے اعمال پہلے باب کی 3 آیت، وہاں ہم کوٹ کرتے ہیں تو ہمیں 40 کا عدد ملتا ہے میرے عزیزو۔
सो मेरे दोस्तों, अगर मैं ये सारे हवाला जात पढ़ता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो